سورہ نساء کی آیت نمبر 118 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لعنه اللہ وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ نے اس پر لعنت کی اور اس نے یہ کہا کہ میں آپ کے بندوں میں سے اپنا مقرر حصہ لے لوں گا اور انہیں ضرور گمراہ کروں گا اور انہیں خواہشات کے پیچھے لگاؤں گا، اور میں انہیں حکم دوں گا کہ وہ لوگ جانوروں کے کان کاٹیں گے، اور میں انہیں حکم دوں گا کہ وہ اللہ کی تخلیق کو بدل ڈالیں گے۔ اور جو شخص اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا دوست بنائے وہ بہت کھلے نقصان اور خسارے میں پڑ گیا۔ اللہم صلی علی وسلم۔ کل کی آیت میں یہ بات بیان ہوئی تھی کہ وہ مشرکین جو اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی عبادت کر رہے ہیں، وہ ایک تو عورتوں کی وضع پر بنائے ہوئے بت ہیں، ان کو پوجتے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ شیطان کو دراصل پوجتے ہیں، کیونکہ شیطان کے حکم سے جو کام ہو وہ کام شیطان کا ہے، شیطان کے لیے کیا گیا ہے، وہ شیطان کی عبادت ہے۔ جیسے آدمی کسی کو کوئی دوسرے کو کہے کہ فلاں کو پیسے دے دو، تو وہ کہ میں تمہارے کہنے پر دے رہا ہوں، تو گویا کہ میں تمہیں ہی دے رہا ہوں۔ تو شیطان کے کہنے پر جو شرک کر رہا ہے وہ شیطان کی عبادت کر رہا ہے۔ اور شیطان کے بارے میں یہاں اس کی مذمت بیان فرمائی ہے، اس کی صفات، کچھ بری صفات بیان فرمائی ہے۔ سب سے پہلی صفت یہ بیان فرمائی کہ وہ متمرد ہے، سرکش ہے، باغی ہے، نافرمان ہے، ماننے والا نہیں ہے، بلکہ نہ ماننے والوں میں سے اس کا شمار ہے۔ اور ماننا نہ ماننا اس کی زندگی میں ایک ہی موقع آیا تھا جب اللہ نے اسے کہا تھا کہ مان اور میرا حکم مان کر سجدہ کر لے آدم علیہ السلام کو، مگر اس نے نہیں کیا۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین، انکار کر دیا، تکبر کیا، اپنے آپ کو سپیریئر سمجھا، سینئر سمجھا، اچھا سمجھا، آدم علیہ السلام کو حقیر سمجھا، حالانکہ یہ سجدہ آدم علیہ السلام کو نہیں تھا بلکہ جس کے حکم سے ہو رہا تھا اس کو سجدہ تھا، یعنی اللہ کی ذات کو سجدہ تھا۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو تو بطور ایک قبلے کے، بطور ایک علامت کے سامنے رکھا تھا۔ جیسے قبلے کو آج ہم سجدہ کرتے ہیں، کعبہ کو سجدہ کرتے ہیں، تو یہ کعبہ کو سجدہ نہیں ہوتا، یہ اللہ کے حکم کو سجدہ ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ عمارت اگر وہاں سے ہٹا بھی دی جائے تو کعبہ کی طرف نماز پھر بھی ہوتی رہے گی۔ یہ عمارت ہماری مسجود نہیں ہے، بلکہ کعبے کی جو حقیقت ہے، یعنی اللہ کا حکم ہے، اس کو سجدہ ہوتا ہے، اور دراصل وہ سجدہ اللہ کو ہوتا ہے۔ تو یہ شیطان کو یہ دھوکہ لگ گیا، اور اصل میں تو تکبر تھا، آدم علیہ السلام سے اس کو حسد ہو گیا تھا کہ یہ میں جناب اتنے لاکھ سال سے سجدے کر رہا ہوں، عبادتیں کر رہا ہوں، اور یہ آج کا گویا کہ کل کا بچہ، بلکہ آج کا بچہ، اس کو اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس کو خلیفہ بنانے لگا ہوں،
ہماری عبادتیں کہاں چلی گئی، ہماری محنتیں کہاں چلی گئی، ہماری ریاضتیں کہاں چلی گئی، ہمارے جو ہے وہ قربانیاں کہاں چلی گئیں۔ یہ وہ مشکل مرحلہ ہوتا ہے جو پرانے کام کرنے والوں کو درپیش ہوتا ہے۔ بعض اوقات جب ان پر تردید دے دی جاتی ہے نئے آدمی کو، تو ان کے پاس شیطان آ کر اپنا یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ تمہارا تو تمہاری قربانیوں کو، تمہارے کام کو تو کوئی خاطر میں نہیں لایا گیا، وہ تو ضائع چلے گئے، یہ کل کا بچہ ہے، اس کو آگے کر دیا۔ تو اس طرح کی بات جو ہے وہ شیطان کو بھی آئی ذہن میں، تو اس نے انکار کر دیا۔ تکبر عزازیل را خار کرد، بزندان لعنت گرفتار کرد، یعنی اللہ کے حکم پر اعتراض بھی کیا اور اللہ کا حکم ماننے سے انکار بھی کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے نتیجے میں فرمایا کہ فخرج فإنک رجیم، تو مردود ہے، میری رحمت سے دور ہے، او تو ملعون ہے۔ لعنت اور رحمت ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ شیطان جو ہے یہ اللہ کی لعنت کا مظہر عتم ہے، یعنی اس پر گویا کہ لعنت مکمل شیپ میں اور مکمل جو فارم ہے لعنت کی وہ شیطان کے اندر ہے۔ تو جو بندہ شیطان کے کہنے پر چلنا شروع کر دیتا ہے وہ بھی لعنت کی لپیٹ میں آنا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات یہ رحمت کا مظہر عتم ہے، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اور شیطان لعنت کا مظہر عتم ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلے گا وہ رحمت کے اندر چلے جا رہا ہے، اور جتنا آپ کے طریقے کے مطابق زندگی اس کی ہو جائے گی اتنا ہی رحمتیں اس پر پڑنی شروع ہو جائیں گی۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحبکم اللہ، اگر تم میری اتباع کرو گے اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لیں گے، اور اگر شیطان کے پیچھے چلو گے تو شیطان تو جہاں خود گیا ہے اس کے پیچھے چلنے والا بھی وہیں جائیں گے۔ تو پہلا ہی صفت اس کی یہ بیان ہوئی کہ وہ مرید، یعنی لعنت اس پر ہوئی ہے، ملعون ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہے، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں اس نے جانا ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہ ہمارا دشمن بھی ہے، یہاں بھی اس نے دشمنی کا اظہار کیا ہے، کیونکہ گویا کہ اس کا منظر ایسا ہی ہے کہ جب آدم علیہ السلام کو اللہ نے سجدہ کروایا اور سارا قصہ ہو گیا تو کہنے لگا کہ میں دیکھوں گا کہ یہ آدم کی اولاد جنت میں کیسے جائے گی۔ یہ اب میں نے گویا کہ اس کو اپنا چیلنج بنا لیا ہے، اور اس کو میں نے اپنی زندگی کا ہدف بنا لیا ہے کہ آدم علیہ السلام کی اولاد کو میں جنت میں نہیں جانے گا، ہاں تھوڑے بہت چلے جائیں گے، باقی سب کو اپنے ساتھ لے کے جاؤں گا۔ یہ حسد ہوتا ہے کہ میں نے تو جہنم میں جانا ہی جانا ہے، دوسرا کیوں جنت میں جائے، اس کو بھی لے کے جاؤں گا۔ تو یہ ان لفظوں میں اس نے اظہار کیا، وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، بندو یعنی آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے میں اپنا حصہ وصول کروں گا، اور اچھا خاصا وصول کروں گا۔ یہ کہنے لگا لأحتنكن ذريته الا قليلا، میں آدم علیہ السلام کی ذریت کو بھٹکاؤں گا بجز تھوڑے سے لوگوں کے، تھوڑے سے بچ جائیں گے، باقی سب میرے ہیں۔ اور پھر آگے اس کی مزید اس نے تفصیل کی، حصہ کیسے لے گا، میں ان کو گمراہ کروں گا، ان کے ذہن میں عقیدے کے بارے میں شبہات ڈالوں گا، اللہ کے وجود کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، قبر کے بارے میں، نبی کے بارے میں، نبی کی ذات کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں، اولیاء کے بارے میں، قرآن، حدیث، ائمہ، کتب، تفسیر، یہ سب چیزوں کے بارے میں شبہات ڈالوں گا، اور پھر گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا، نئے نئے نظریات بنا کے ان کے سامنے لاؤں گا اور دلائل دوں گا، کیونکہ شیطان جو ہے اس کے پاس علم بہت ہے، اس لیے کہتے ہیں صرف علم نہیں اللہ سے مانگنا چاہیے بلکہ علم نافع مانگا جائے۔ وہ علم جو انسان کو کی آخرت کو سنوار دے، وہ علم نہیں چاہیے جو انسان کو جہنم میں لے جائے۔ علم تو شیطان کے پاس بہت ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے اتنا قرب اس کو حاصل رہا، فرشتوں کا سردار رہا، پھر سب نبیوں کے ساتھ رہا، تو کہاں پہنچا ہوگا اس کا علم۔ اس لیے فرمایا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ۔ آدمی اپنے بل بوتے پر شیطان سے نہیں بچ سکتا۔ جو آدمی یہ کہے کہ میں شیطان سے بچ جاؤں گا اپنی معلومات کی بنیاد پر، یہ بہت طفل جو ہے طفلانہ بات ہے، بچپنے کی بات ہے، اس سے نہیں بچ سکتا۔ الا من رحم ربی،
اللہ کا رحم ہو، اللہ کا کرم ہو تو انسان بچتا ہے. اس لیے وہ تو پورا لنگوٹا کس کے آیا ہوا ہے. وہ کہتا ہے لَوَلَأُضِلَّنَّهُمْ، میں ضرور ضرور ضرور، گویا کہ قسم کھا کر کہہ رہا ہے کہ میں یہ کام کروں گا. اور یہ نہیں کہ جھوٹا ہے، واقعی کرنے کا اس نے وعدہ کیا ہے، عزم کیا ہوا ہے. وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، اور پھر میں ان کو خواہشات کے جال بن بن کر اس میں پھنساؤں گا. خواہشات وہ چیز ہے جو شیطان کا جال ہے. خواہش دیتا ہے، پہلے انسان کے دل میں خواہش پیدا کرتا ہے، اور پھر مثلا یہ خواہش پیدا کی کہ تیری اچھی کوٹھی ہونی چاہیے، اچھا بنگلہ ہونا چاہیے، تیرا معاشرے میں اچھا سٹیٹس ہونا چاہیے، تیرے بس یہ ہونا چاہیے. ہاں ہونا چاہیے، چیزیں اچھی ہیں، لیکن اب کہاں سے ہوں گی؟ تیری تنخواہ میں تو نہیں پوری ہوں گی. تیری 17ویں گریڈ 16ویں گریڈ کی جو تنخواہ ہے اس میں سے نہیں ہوں گی، پینشن سے بھی نہیں ہوں گی. پھر کہاں سے ہوں گی؟ پھر اوپر کا مال لے، اوپر کا مال بھی پھر دے آئے گا. تاجر کو کہے گا کہ تیرے جو واجبی نفع ہے، خالص مال کما رہا ہے، اس سے تو پورا نہیں ہوگا، اوپر کا بھی ہاتھ مار لے، سارے کھا رہے تو بھی کھا جا. یہ جو اس طرح کے سبق ہوتے ہیں، یہ سب یہ ہے. وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، شیطان کے سبق ہوتے ہیں، انسان کو دلاتا ہے کہ کر لے، یہ کر یہ کر. اور اللہ غفور الرحیم ہے، یہ سبق بھی سیکھا ہے. اللہ یعنی گناہ کے وقت میں جب یہ خیال آئے کہ اللہ غفور الرحیم ہے، تو یہ شیطان کا سبق ہے، یہ شیطان کا سبق ہے، شیطان کی تلقین ہے. اور گناہ کرنے کے بعد جب انسان کو ندامت ہو پھر یہ خیال آئے تو یہ من جانب اللہ ہوتا. ہاں، اور شیطان اس کا الٹ چلتا ہے، گناہ سے پہلے اللہ کی رحمت دکھا کر گناہ کرواتا ہے، اور جب انسان گناہ کر لیتا ہے تو پھر اللہ کے عذاب سے ڈرا کر مایوس کر دیتا ہے. لا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون. اس وقت پھر شیطان کا یہ وار ہوتا ہے. انسان کے الٹا چلنا ہے، اس نے اس نے نقصان کرنا ہے، فائدے کی بات نہیں کرنی. تو یہ خواہشات کے جال اور خواہشات خوابیں سبز باغ دکھا کر پھر آدمی کو الٹی طرف لے جانا، یہ شیطان کرتا ہے. جوانوں کو بھی گمراہ کرتا ہے، جوان لڑکیوں کو لڑکوں کو کرتا ہے. کہتا ہے کہ یہ جو ارینج میرج ہوتی ہے، والدین شادی کر دیتے ہیں، یہ تو بندھن ہوتا ہے، یہ دکھاتا ہے. اور صحیح کیا ہے؟ صحیح لو میرج ہوتی ہے، پسند کی شادی ہوتی ہے. اچھا جی، پسند کی شادی کہاں سے آئے گی؟ اس کے لیے تمہیں پہلے کسی لڑکے سے راہ و رسم بنانی پڑے گی، بد نظری کرائے گا، پھر غلط باتیں کروائے گا، پھر غلط تعلقات قائم کروائے گا، پھر کتنے گناہوں کا پیش خیمہ بنائے گا، اور پھر اس مقصد تک پہنچائے گا اس کو. یہ ہے خواہشات، یعنی خواہشات کے جال بن کر گناہوں میں پھنساتا ہے انسان، اور صورت کے فتنے سے اٹھا کر کہاں کہاں آدمی کو لے جاتا ہے. صرف جو ہے وہ نظر بد نظری کے اندر مبتلا کرتا ہے، تھوڑا سا دیکھ لے خیر ہے، کوئی بات نہیں، تھوڑا سا کچھ نہیں ہوتا خیر ہے، اور پھر آدمی کو لے کہاں جاتا ہے. چھوڑے سے گناہ سے علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ نے ایک کتاب لکھی ہے تلبیس ابلیس کے نام سے، بہت مفید کتاب ہے. شیطان کے وار کیسے کیسے ہوتے ہیں، اس کی چالیں کیسے کیسے ہوتی ہیں، اس میں پھر انہوں نے ہر باب الگ الگ بیان کیا ہے. علماء کے لیے شیطان کی چالیں اس طرح کی ہوتی ہیں، دیندار کے لیے اس طرح کی ہوتی ہیں، تاجر کے لیے اس طرح کی ہوتی ہیں، اور دنیا دار کے لیے ایسی ہوتی ہے. اور کہتے ہیں کہ 70,000 اس کا نورانی دعویٰ ہے اس کے پاس، یعنی دین کے روپ میں انسان کو گمراہ کرا رہا، یہ تو اس کے پاس ہے. ایک واقعہ اس میں علامہ ابن جوزی نے لکھا، بڑا عجیب واقعہ. فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک راہب تھا، اللہ کی عبادت کرنے والا متقی آدمی، اور دنیا سے بالکل بے خبر بے تعلق. تو ایک صاحب جو تھے وہ کہیں سفر جانے لگا، آدمی تو اس نے کہا کہ میری بچی ہے تو اس کو تم اپنے پاس رکھ لو، میں سفر سے واپس آؤں گا تم سے آ کر لے لوں گا. اس نے پہلے کہا نہیں بھائی میں نہیں رکھ سکتا. اس نے کہا کہ تم جو ہے کیوں نہیں رکھ سکتے؟ اس نے کہا مجھے اپنے آپ سے ڈر لگتا ہے، نفس اور شیطان میرے ساتھ ہے. تو اس نے کہا نہیں آپ بڑے نیک ہیں، لوگوں کی باتیں ہوتی ہیں یہ بھی انسان کو تباہ کر دیتی ہیں. نیک ہے آپ کو کیا ڈر ہے؟ نہیں آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ تو یہ باتیں کر کرا کہ اس کے دل میں بھی آ گیا ہاں میں نیک ہوں، تم اپنے آپ پہ قابو ہے، میں نفس اور شیطان سے بچ سکتا ہوں. جب یہ خیال آیا تو بس مار گیا انسان. تو خیال آیا اور اس نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں رکھ دو. پھر ایسا ہوا کہ ایک عرصے تک وہ اس کو کھانا دیتا رہا، پانی دیتا رہا، ہلکی پھلکی. پھر خیال آیا، شیطان نے اس کے دل میں ڈالا کہ بیچاری بچی ہے، اکیلی ہے، تو جو ہے اس سے پوچھ ہی لے، حال حوالی پوچھ لے، بیچاری پریشان ہوگی، بیٹا کیا حال ہے؟ کہا خیر خیریت ہے. پھر اچھا ایک بات ہوئی، اچھا اب دوسری بات بھی کر لے، پھر تیسری کر لے، پھر چوتھی کر لے. کرتے کرتے کرتے
قصہ مختصر یہ ہے کہ اس نے اس سے گناہ کروا لیا. اب جناب گناہ ہوا، اب اس نے دوسرا پینترا بدلا. اب اس کو کہنے لگا کہ اگر اس کو کوئی بچے کا صورت پیدا ہو گئی تو تیری بدنامی ہوگی. اب اس لیے اس گناہ کو ختم بھی کر. کیا کر؟ اس کو قتل کر دے. پہلے وہ گناہ کرایا، پھر یہ گناہ کروایا. قتل کر کے پھر اس کو جو ہے وہ دبا دے یہاں کہیں. اپنے گھر میں اس نے گڑھا کھودا اور اس کے اندر دبا کر اس کو فارغ کر دیا. جب اس کا باپ واپس آیا، اس نے پوچھا کہ ہماری بچی کہاں ہے؟ اس نے کہا کہ وہ فوت ہو گئی تھی. جھوٹ بلوایا. اب جھوٹ بول، یعنی جتنے بڑے بڑے گناہ ہیں وہ اس عابد زاہد راہب سے کروا رہا ہے، وہ بڑے طریقے سے اسٹیپ بائی اسٹیپ. تو جھوٹ بھی بلوایا اس سے، لیکن پھر ادھر جو ہے اس کی خواب میں آ گیا، اس کے باپ کی خواب میں آ گیا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، بچی کو اس نے قتل کیا ہے. وہاں جگہ جا کے کھود کے دیکھو اندر لاش ہے. اس نے جب جا کر جگہ کھود کے دیکھی تو واقعات اندر لاش نکلی اور قتل کے نشان نکلے. تو اب وہ معاملہ چلا گیا عدالت میں. تو انہوں نے کہا کہ اس کو تو پھانسی ہوگی، وہ کیس ہو گیا اس کے اوپر جو بھی تھا. تو اب اس کے پاس دوبارہ آیا شیطان اور آ کر کہنے لگا کہ اب تک تو نے میری اتنی باتیں مانی ہے، دیکھ لے میں نے تجھے پھنسایا ہے، جو میں تجھے پھنسا سکتا ہوں تجھے نکلوا بھی سکتا ہوں. اس نے کہا یہ بات تو ہے. یعنی چکر اس کے دیکھیے. تو کہنے لگا کہ اب ایک بات میری مان جا، تجھے میں چھڑا دیتا ہوں. آخری بات یہ ہے کہ تو کلمہ کفر کہہ دے زبان سے، بس آخری یہ تیری سے میں ڈیمانڈ کرتا ہوں، کیونکہ ابھی تک تیرا ایمان باقی ہے. سارے کام کرنے کے بعد ایمان باقی ہے. یہ ایک کام کر لے تو تجھے میں پھانسی سے، یہ جو بھی تیری سزا ہے اس سے، سلیب سولی وغیرہ سے تجھے ہٹوا دوں گا. اس نے سوچا، پھر کہنے لگا جان بچ گئی ہے، خیر ہے. اب یہ یہاں پھر اس نے اپنی پٹیاں پڑھانی شروع کر دی. اور بالآخر جو ہے جب اس نے کلمہ کفر بولا تب کہنے لگا کہ بس میرا کام یہاں تک تھا، بس ختم، اب میں جا رہا ہوں. یعنی وہ اسی کفر کی حالت میں عین سولی پر، اور جو بھی اس کی موت کی حالت تھی اس اور کفر کی حالت میں انسان دنیا سے گیا. یہ ہے شیطان کی ایک واقعہ لکھا، اس میں چالوں میں سے ایک چال لکھی شیطان کی. تو شیطان کی چالیں بڑی باریک ہیں. اس سے اللہ بچائے انسان کو تو انسان بچ سکتا ہے. یا بھی ہے کہ آدمی کسی ماہر کے جو ان راستوں سے گزر چکا ہے، شیطان کی چالوں سے گزر چکا ہے، اس کے اپنے آپ کو حوالے کرے، اس کی رہنمائی میں انسان چلنا شروع ہو جائے، پھر بچتا ہے. ورنہ یہ دین کے روپ میں بھی انسان گمراہ کرتا ہے، دین کے روپ میں گمراہ کرتا ہے. اس لیے فرمایا وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ. آگے پھر کچھ آیات کے اندر مزید تفصیل ہے انشاءاللہ اگلی نشست میں بیان کی جائے گی. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.